حضرت ابو مالک شعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ الحمدللہ ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ اور الحمدللہ آسمانوں سے زمین تک کی وسعت کو بھر دیتے ہیں۔ نماز نور ہے، صدقہ دلیل ہے، صبر روشنی ہے، قرآن تمہارے حق میں یا تمہارے خلاف حجت ہے۔ ہر انسان دن کا آغاز کرتا ہے تو کچھ اعمال کے گوشت اپنا سودا کرتا ہے، پھر یا تو خود کو آزاد کرنے والا ہوتا ہے یا خود کو تباہ کرنے والا۔ صحیح مسلم کتاب پاکی کا بیان۔ ابو اونا نے سماک بن حرب سے، انہوں نے معذب بن سعد سے روایت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بن عامر رضی اللہ عنہ کے پاس ان کی عیادت کے لیے گئے۔ وہ بیمار تھے۔ ابن عامر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابن عمر کیا آپ میرے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے؟ انہوں نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے، آپ نے فرمایا، نماز پاکیزگی کے بغیر قبول نہیں ہوتی، نہ صدقہ ناحق حاصل کیے ہوئے مال سے قبول ہوتا ہے، اور آپ بصرہ کے حاکم رہ چکے ہیں، مبادا آپ کے پاس کوئی ایسا مال آ گیا ہو۔ صحیح مسلم کتاب باقی کا بیان۔ وہاب بن منبع کے بھائی حمام بن منبع سے روایت ہے، کہا، یہ وہ احادیث ہیں جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں سنائی۔ پھر انہوں نے کچھ احادیث کا تذکرہ کیا، ان میں سے یہ بھی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی بے وضو ہو جائے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی یہاں تک کہ وضو کرے۔ صحیح مسلم کتاب پاکی کا بیان۔ یونس بن شہاب سے روایت کی کہ عطا بن یزید نے انہیں خبر دی کہ عمران نے کہا، جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام ہیں، انہیں بتایا، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگوایا اور وضو کیا تو دونوں ہاتھوں کو 3 بار دھویا، پھر کلی کی بھی ناک میں پانی ڈال کر ناک جاری، پھر 3 بار چہرہ دھویا، پھر 3 بار دایاں بازو کونیوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں بازو دھویا، پھر اپنے سر کا مسح کیا، پھر 3 بار اپنا دایاں پاؤں ٹخنوں تک دھویا، پھر اسی طرح بایاں پاؤں دھویا، پھر کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تھا، آپ نے اسی طرح وضو کیا جس طرح میں نے اب کیا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے میرے اس وضو کی طرح وضو کیا، پھر اس کا 2 رکعتیں ادا کی، ان دونوں کے درمیان میں سے آپ سے باتیں نہ کی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ ابن شہاب نے کہا، حضرت ہمارے علماء تابعین کہا کرتے تھے، یہ کامل ترین وضو ہے جو کوئی انسان نماز کے لیے کرتا ہے۔ صحیح مسلم کتاب باقی کا بیان۔ معمر نے ابو زحزح جامع بن شداد سے روایت کی، انہوں نے کہا، میں نے عمران بن عبان سے سنا، انہوں نے کہا، میں عثمان رضی اللہ عنہ کے غسل اور وضو کے لیے پانی رکھتا تھا، کوئی دن ایسا نہ تھا کہ وہ تھوڑا سا پانی اوپر نہ بہا لیتے، ہلکا سا غسل نہ کر لیتے۔ ایک دن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس نماز سے معمر کا قول ہے، پھر خیال ہے کہ عصر کی نماز سے مراد ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد ہم سے گفتگو فرمائی، آپ نے فرمایا، میں نہیں جانتا، ایک بات تم سے کہہ دوں یا خاموش رہوں؟ ہم نے عرض کی، ہے رسول اللہ،
ہے اللہ کے رسول، اگر بھلائی کی بات ہے تو ہمیں بتا دیجیے، اور کچھ اور ہے تو اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو بھی مسلمان وضو کرتا ہے اور جو وضو اللہ نے اس کے لیے فرض قرار دیا ہے اس کو مکمل طریقے سے کرتا ہے، پھر یہ پانچوں نمازیں ادا کرتا ہے، تو یقیناً یہ نمازیں ان کو گناہوں کا کفارہ بن جائیں گی جو ان نمازوں کے درمیان کے اوقات میں سرزد ہوئے۔ صحیح مسلم کتاب باقی کا بیان۔